السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلطان راہی جب فلموں میں آئے تو اس کے باپ کیا اس سے مطمئن تھے یا نہیں۔ تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو تیار ہو آپ کے موبائل میں آ سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو پس منظر میں لے جاتا ہوں۔ سلطان راہی صاحب کے جو والد تھے وہ آرمی میں حوالدار میجر تھے۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے اور اتر پردیش میں رہائش پذیر تھے۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا تو سلطان راہی کے والد، جس کا نام عبدالمجید تھا، اس نے اپنے خاندان سمیت پاکستان میں ہجرت کی اور پاکستان کے شہر راولپنڈی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ سلطان راہی کا جو بچپنا تھا وہ راولپنڈی میں گزرا ہے، اور جب سلطان راہی جوان ہوئے تو اس پر فلموں کا بھوت سوار ہو گیا۔ تو یہ لاہور میں آ گئے، یہاں پر ایک کرائے کا مکان لیا اور چھوٹا موٹا کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرتے تھے، کوئی نہ کوئی اس کو لے جاتا تھا۔ اس مزدوری سے آپ اپنا پیٹ پالتے تھے، اور جو ٹائم اس کو مل جاتا تھا تو آپ جو فلم سٹوڈیوز ہیں اس کے ارد گرد چکر لگاتے تھے۔ تو بڑی مشکل سے اس نے فلم سٹوڈیو میں جگہ بنائی اور فلم سٹوڈیو میں چھوٹی موٹی فلموں میں چھوٹے موٹے رول ادا کرتے رہے۔ پھر چھوٹے موٹے رول سے پھر تھوڑا سا آگے بڑھ گئے اور اس کو ویلنس کے رول ملنا شروع ہو گئے، اور یہاں پر بھی آپ کو خاطر خواہ کامیابی میسر نہ ہوئی، اور تقریباً 10 سال گزر گئے اور 10 سال میں بھی آپ کو کامیابی میسر نہ ہوئی۔ لیکن یہ سلطان راہی صاحب کا حوصلہ اور ہمت ہے کہ 10 سال بعد بھی آپ ہمت نہ ہارے اور مسلسل آپ کام کرتے رہے۔ دوستو، سچ کہتے ہیں کہ اگر ہمت اور حوصلہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو سلطان راہی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تو ایک فلم تھی بشیرہ، تو اس فلم کے اندر آپ کو ایک رول دیا گیا، حالانکہ یہ کوئی اور ہیرو فلم بنا رہے تھے، تو اس ہیرو نے پیسوں کی ڈیمانڈ زیادہ کر دی، جو اس کی وجہ سے سلطان راہی کو اس فلم میں ہیرو کے طور پر لیا گیا۔ تو بشیرہ فلم ہی ایسی تھی جو سلطان راہی کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ تو یہ ایسی سپر ہٹ فلم ہوئی کہ پورے پاکستان میں پھیلے گئی، اور جو بشیرہ کے ڈائلاگ تھے، ایک خاص طور پر جو فلم کے اینڈ پر ایک ڈائلاگ آتا ہے کہ او جاگیردارا ڈولی صحت چک لے، جنا بہنا تے ویر زندہ ہوں، اس ڈولی نو موت بھی ہاتھ نہیں چک سکتی۔ تو یہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا، اور یہاں سے سلطان راہی کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جب سلطان راہی سپر ہٹ ہیرو بن گئے تو اس وقت بھی آپ کے جو والد تھے آپ سے ناراض تھے، کیونکہ آپ کے جو والد تھے ایک سخت مزاج تھے اور بڑے باصول انسان تھے۔ اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ سلطان راہی فلموں میں کام کریں۔ تو جب سلطان راہی کامیاب ہو گئے تو ایک دن آپ راولپنڈی میں آئے اور اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور ان سے معافی مانگی کہ مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ سلطان راہی اس سے اجازت مانگتے رہے، لیکن وہ پھر بھی خاموش ہی رہے۔ لیکن یعنی نہ انہوں نے اجازت دی نہ انہوں نے انکار کیا، اور آخری دم تک اسی بات پر وہ یعنی کہ پتید رہے۔ آخر سلطان راہی صاحب کے والد انتقال فرما گئے، لیکن سلطان راہی صاحب پھر بھی اپنے والد صاحب کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا جو آپ کو اخلاقی سبق اور پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ماں باپ ان سے راضی ہیں، اور جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما بردار رہے آخری دم تک، اللہ پاک ان کو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیے اور کامیابیاں سے بینٹیے۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔